اسلام کے مطابق برزخ ایک ایسا مرحلہ ہے جو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ہوتا ہے۔ برزخ میں انسان کی روح اس دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان کی ایک درمیانی حالت میں رہتی ہے۔ اس عرصے میں انسان کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے جبکہ اس کی روح برزخ میں ہوتی ہے۔ برزخ میں روح کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے، یعنی نیک عمل کرنے والے کے لیے یہ ایک راحت کا مقام ہوتا ہے جبکہ گناہ گاروں کے لیے یہ معاملہ تکلیف دہ ہے۔ قیامت کے دن جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو برزخ کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا اور انسان آخرت کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اسلام کے مطابق برزخ ایک غیر مرئی اور غیر مادی دنیا ہے، اس لیے اس کے پس منظر کے بارے میں واضح اور تفصیلی تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم اسلامی تعلیمات اور روایات کی روشنی میں اس کے بارے میں کچھ عمومی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ برزخ کا ایک پہلو قبر کے اندر کا منظر ہے، جس میں نیک لوگوں کی قبر کو وسیع اور روشن بتایا گیا ہے جبکہ گناہ گاروں کی قبر کو تنگ اور تاریک قرار دیا گیا ہے۔ برزخ میں روح کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ برزخ ایک غیر مادی دنیا ہے جو اس دنیا کی طرح بالکل نہیں ہے۔ اس کا پس منظر مادی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس میں روحیں وقت گزارتی ہیں لیکن یہ وقت دنیا کے وقت کے پیمانے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق برزخ میں روحیں ایک دوسرے سے ملنے کے حوالے سے مختلف احادیث موجود ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، جبکہ گناہ گار روحوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی۔ گناہ گار روحوں کو برزخ میں تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو دیگر روحوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نیک اعمال کرنے والی روحیں برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی اور بات چیت کرتی ہیں۔ یہ ملاقات ایک طرح کی تسکین اور سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ روحوں کو جنت کی خوشبو اور روشنی نصیب ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی میت میں راحت محسوس کرتی ہیں۔ برزخ کی یہ ملاقاتیں روحانی دنیا میں کی جاتی ہیں جو ہماری مادی دنیا کی ملاقاتوں سے بہت مختلف ہیں۔ اس میں وقت اور جگہ کا وہی تصور نہیں ہوتا جو اس دنیا میں ہے۔ برزخ میں نیک روحوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں براہ راست کوئی ایسی حدیث نہیں جو صاف لفظوں میں یہ بیان کرتی ہو کہ برزخ میں نیک روحیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے ملتی ہیں۔ تاہم کچھ روایات اور احادیث کے مفہوم سے اس کے امکان کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد کی روحانی حالت ایسی ہے کہ امت کے افراد کا سلام اور درود ان تک پہنچتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہوں یا برزخ میں۔ ایک اور حدیث سے بیان ہے کہ حضرت محمد نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی نوعیت روحانی تھی اور یہ بات برزخ کی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ برزخ میں نیک روحوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے ان کا امکان ضرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ زیادہ تر قیاسی نوعیت کا ہے اور اس کے بارے میں حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ علماء کرام ان باتوں کو عمومی روحانی جذبات اور برزخ کی حالت کی تفہیم کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔